بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا جو لیکچر ہے دا پیس آف سٹرنگ، رسی کا ٹکڑا، 5th لیسن ہے۔ گے ڈی موپسنٹ کا لکھا ہوا یہ لیسن ہے۔ یہ بہت بڑا افسانہ نگار، ناول نگار تھا۔ ناول میں، افسانوں میں ہیومن سیکی کے بارے میں، سوشل لیورز کے بارے میں، اور ہمارا جو سوشل ریفلیکشن ہوتا ہے، معاشرے میں جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے بتایا جاتا ہے۔ تو یہ پیس آف سٹرنگ، رسی کا ٹکڑا، اس میں ایک بوڑھے کی کہانی ہے۔ ہیوبرٹ نامی ایک بوڑھا ہے، اور وہ کہیں بیچارہ جا رہا ہوتا ہے۔ اس نے رسی کا ٹکڑا اٹھا کے جیب میں ڈالا ہوتا ہے، اور ایک مسٹر بنانا دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو وہ سمجھتا ہے اس نے نا کوئی بٹوہا، کوئی پاکٹ بک، پرس اٹھایا ہے۔ تو شام کو جب مارکیٹ بند ہوتی ہے، لوگ بہت بڑے ہال میں بہت بڑی ضیافت کے لیے جمع ہوتے ہیں، تو وہاں ایک ڈرم بجانے والا، ڈھول بجانے والا آتا ہے، آ کے اعلان کرتا ہے کہ ایک بٹوہا گم ہوا ہے جس میں 500 شیلنگ تھے اور کچھ بزنس پیپرز تھے۔ اگر کسی کو ملے ہوں تو وہ جو میئر کا آفس ہے وہاں پہنچا دے، یا اس جو پبلک ہال ہے اس کا جو کیئر ٹیکر ہے مسٹر جیمز اس کو پہنچا دے۔ پھر وہ اعلان کرتا ہے کہ دوبارہ اعلان ہوتا ہے کہ مسٹر ہیوبرٹ ادھر ہے۔ مسٹر ہیوبرٹ ادھر کھانا کھا رہا تھا۔ اس کو کہا گیا کہ میئر آپ کو ملنا چاہتا ہے۔ وہ میئر کے دفتر میں گیا، کافی سوال و جواب ہوئے۔ میئر نے بتایا کہ تمہیں آج دیکھا گیا ہے 10 بجے سے 11 بجے کے درمیان روڈ پر سے تم نے بٹوہا اٹھایا ہے۔ وہ کہتا ہے یار میں نے بٹوہا نہیں اٹھایا، میں نے رسی کا ٹکڑا اٹھایا ہے۔ تو یہ اتنا سی کہانی ہے۔ بیچارہ پھر وہ قسم کھاتا ہے، اس پہ یقین نہیں کیا جاتا، لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں اپنے آپ کو محظوظ کرنے کے لیے۔ رسی کے ٹکڑے کی کہانی بہت مشہور ہو جاتی ہے۔ تو آخرکار وہ بیچارہ قسمیں کھاتا رہتا ہے، یقین دلواتا رہتا ہے، کوئی بھی اس کی بات پہ یقین نہیں کرتا۔ یہ بات وہ دل کو لگا لیتا ہے، بوڑھا جو ہیوبرٹ تھا اس بات کو دل کو لگا لیتا ہے، اور ویدانا منتھ وہ مر جاتا ہے بیچارہ۔ اس کی موت کے بعد بہت بڑا فلڈ آتا ہے، اور سارے وہ جو گاؤں والے تھے ان کی جو اشیاء تھی، ان کی جو ملکیت تھی، وہ ان کو بہا کے لے جاتا ہے۔ فلڈ بہا کے لے جاتا ہے، سوائے اس بوڑھے کی قبر کے۔ وہ ادھر فلڈ کا مقابلہ کرتی ہے، اور بوڑھے کی قبر کے اس کو فلڈ کا مقابلہ کرتی ہے، اور اس کو کچھ نہیں ہوتا۔ پھر نیچے لکھ دیا جاتا ہے یہاں ایک ایسا بوڑھا پڑا ہے جو اپنی زندگی میں سچ کو ثابت نہ کر سکا، لیکن فلڈ نے آ کے اس کو ثابت کر دکھایا، اس کو سچ کر دکھایا۔ تو یہ تو سٹوری تھی۔ تو آج اس کا پھر ٹیکسٹ پڑھتے ہیں، جو لیکچر ہے، جو ٹرانسلیشن کرتے ہیں۔ بہت اہم پیرا ہے یہ جو ہم پڑھنے لگے ہیں، دوسرا پیرا اس لیسن کا۔ ایٹ دا اینڈ آف market day, the rich people with vehicles of all kinds, carts, gigs, wagons, dump carts, gathered at a great big hall for a great meal. At the end of market day, کاروبار کے دن کے اختتام پر the rich people with vehicles of all kind، امیر لوگ تمام قسم کی گاڑیوں میں، کارٹس چھکڑے، گگز گھوڑا گاڑی، ویگنوں میں، ڈمپ کارٹس بڑی گاڑیوں میں، گیدرڈ ایٹ اے گریٹ بگ ہال، وہ ایک بہت بڑے ہال میں اکٹھے ہوئے، فار اے گریٹ میل، بہت بڑی ضیافت کے لیے۔ یہ دوبارہ پورے پیرے کا سن لیں۔ کاروبار کے دن کے اختتام پر امیر لوگ تمام قسم کی گاڑیوں میں، چھکڑے، گھوڑا گاڑی، ویگنیں، بہت بڑی گاڑیوں میں، ایک بہت بڑے ہال میں ایک بہت بڑی ضیافت کے لیے جمع ہوئے۔ دیئر ور چکنس، اب بتا رہا ہے کہ ضیافت جو تھی نا، جو ضیافت تھی، جو میل تھا، جو کھانا تھا، اس میں کیا تھا؟ دیئر ور چکن، وہاں مرغیاں تھیں۔ پیجنس، کبوتر یعنی پرندے، اس کھانے میں مرغیاں، پرندے، اینڈ لیگز آف مٹن، بکرے کا گوشت کی رانیں، ان روسٹ، بھونی ہوئی بکرے کی گوشت کی رانیں، اینڈ این ایپیٹائزنگ آرڈر آف روسٹ،
ایپیٹائزنگ مانا بھوک بڑھا دینے والی، آرڈر خوشبو، بھوک بڑھا دینے والی خوشبو بھونے ہوئے گوشت کی، بیف گائے کے گوشت، بیف بڑا گوشت، بڑے گوشت کی بھونے ہوئے، بڑے گوشت کی بھونے ہوئی خوشبو بھوک بڑھا دینے والی تھی۔ لیف اینڈ گریوی سکن، گریوی شوربے کو کہتے ہیں، شوربہ، گریوی کری، لیف پتے، یعنی کھانے کے اوپر نا پتے، سلاد یعنی جیسے ہوتا ہے نا، لیف اینڈ گریوی پتے اور شوربہ، جو بھورا شوربہ تھا، وچ انکریز دا اپیٹائٹ، جو اس کی بھوک بڑھا، جس نے بھوک بڑھا دی، اینڈ میڈ ایوری باڈیز ماؤتھ واٹرڈ، اور ہر بندے کے منہ میں پانی آنے لگا۔ ایوری ون ٹولڈ ہز افیئر، ہر ایک نے اپنے معاملات کے بارے میں بتایا، ہز پرچیز، اپنی خریداری کے بارے میں، اینڈ سیلز، اور اپنی بکری کے بارے میں۔ منڈی تھی، کاروبار کے اختتام پر تمام امیر لوگ بہت بڑی گاڑیوں میں، ایک بہت بڑی ضیافت میں، ایک بڑے ہال میں جمع ہوئے۔ کھانے میں چکن تھے، پیجنز تھیں، لیگ آف مٹن، اور روسٹ اینڈ ایپیٹائزنگ آرڈر آف روسٹ بیف، یہ ساری چیزیں تھیں۔ ہر کسی نے اپنے کاروبار کے بارے میں بتایا اور اپنی سیل کے بارے میں اور اپنی پرچیز کے بارے میں۔ دا ڈنرز، کھانا کھانے والے، ڈسکس دا کراپس، کھانا کھانے والوں نے فصلوں کو زیر بحث لایا، اینڈ ویدا، اور موسم کو، کھانا کھانے والوں نے فصلوں اور موسم کو زیر بحث لایا۔ وچ واز فیوریبل فار دا گرین تھنگس، جو کہ سبزیوں کے لیے مفید تھا، فیوریبل تھا، موسم جو تھا سبزیوں کے لیے مفید تھا، بٹ ناٹ فار ویٹ، لیکن گندم کے لیے، ویٹ گندم کے لیے مفید نہیں تھا موسم۔ سڈنلی ایٹ دا ساؤنڈ آف ڈرم بیٹ، اچانک ڈھول بجنے کی آواز پر، ان دا کورٹ، صحن میں، اچانک صحن میں ڈھول بجنے کی آواز پر، ایوری باڈی روز فرام دا سیٹس، ہر بندہ اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا، ایکسیپٹ اے فیو ون، سوائے چند ایک کے، ہو اسٹل ہیڈ دا فوڈ ان دیئر ہینڈ، جن کے ہاتھ میں اب بھی کھانا تھا۔ جی، جب ڈھول بجنے کی آواز سنائی دی، ہر بندہ اپنی سیٹ سے، اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا، سوائے چند لوگوں کے جن کے ہاتھ میں اب بھی کھانا تھا، وہ کھڑے نہ ہوئے۔ آفٹر دا ڈرم بیٹ ہیڈ سیزڈ، سیز مانا ختم ہونا، سیز مانا مر جانا، سیز مانا بند ہونا۔ آفٹر دا ڈرم بیٹ ہیڈ سیزڈ، جب ڈرم بجنے کی آواز ختم ہوئی، دا ڈرم بیٹر، ڈھول بجانے والے نے، کالڈ آؤٹ، اعلان کیا، ٹو دا پیپل، لوگوں سے مخاطب ہوا، ڈرم بجانے والے لوگوں سے مخاطب ہوا، who are now attentive and impatiently waiting for him to call out the public announcement، جو اب متوجہ تھے اور بے صبری کے ساتھ انتظار کر رہے تھے اس کا کہ وہ ایک عوامی اعلان کرے۔ جی، it is hereby made known to the inhabitants of this place، یہاں پر اس جگہ کے ہر باشندوں کو بتایا جاتا ہے، and general to all persons in the market، اور عام طور پہ منڈی میں تمام لوگوں کو بتایا جاتا ہے، دیٹ بلیک لیدر پاکٹ بک، ایک کالا چمڑے کا بٹوہا، کنٹیننگ 500 شیلنگ، جس میں 500 شیلنگ، ایک ملک کی کرنسی ہے جس میں 500 شیلنگ تھے، اینڈ سم بزنس پیپرز، اور کچھ کاروباری کاغذات تھے، واز لاسٹ، وہ گم ہو گیا، آن دا روڈ بٹوین 9 and 10، 9 بجے سے 10 بجے کے درمیان، ان دا مارننگ، صبح 9 بجے سے 10 بجے کے درمیان، ایک بٹوہا جس میں 500 شیلنگ تھے اور کچھ کاروباری کاغذات تھے، وہ 9 بجے سے 10 بجے کے درمیان صبح گم ہو گیا۔ دا فائنڈر از ریکویسٹڈ، جس کو ملا ہو اس سے درخواست کی جاتی ہے، اس سے التماس کی جاتی ہے، ٹو ریٹرن دا سیم، بالکل جوں کا توں وہ واپس کر دے، ٹو دا میئرز آفس، میئر کے دفتر میں وہ واپس کر دے، اور ٹو مسٹر جیمز، یا مسٹر جیم کو واپس کر دے، دا کیئر ٹیکر، جو نگران ہے، آف دس پبلک ہال، اس عوامی ہال کا جو نگران ہے اس کو واپس کر دے۔ دیر ول بی ریوارڈ آف 20 شیلنگ، 20 شیلنگ کا انعام بھی ہوگا۔ یہ جو ہم نے پیرا پڑھا ہے یہ بھی بہت اہم ہے، اس میں 2-4 پوائنٹس ہیں جو MCQs میں بھی آتے ہیں، شارٹ کوشچن میں بھی ہیں، کہ بٹوہے میں کتنا پیسے تھے، کیا تھا، وٹ واز ان دا پرس، یا وچ تھنگ واز پریزنٹ ان دا پرس۔ تو پرس میں ایک تو بزنس پیپر تھے اور 500 شیلنگ تھا، شیلنگس تھے، 500 شیلنگ اور کاروباری پیپر، اور ریوارڈ کتنا تھا MCQs میں آتا ہے 20 شیلنگ ریوارڈ تھا، جس کو ملے وہ سیم بالکل ایز اٹ از جیسا ہے ویسے وہ واپس کر دے، اور اس کو 20 شیلنگ کا ریوارڈ دیا جائے گا۔
آفٹر دا میل ہیڈ کنکلوڈیڈ، جب کھانا ختم ہوا، جب کھانا اختتام پذیر ہوا، دا چیف آف دا پولیس، ویسے یہ لفظ پولیس ہوتا ہے، جو کریکٹ پروننسیشن ہے وہ پولیس ہوتا ہے، پولیس نہیں ہوتا، پولیس ہوتا ہے، یہ انگلش کا ورڈ نہیں ہے، یہ لیٹن کا ہی ورڈ ہے۔ آفٹر دا میل ہیڈ کنکلوڈیڈ، جب کھانا اختتام پذیر ہوا، دا چیف آف دا پولیس اپیئرڈ، پولیس کا جو یہ اردو میں جب لکھیں گے تو پولیس لکھیں گے، لیکن جب انگریزی میں پڑھیں گے کریکٹ اس کا پروننسیشن پولیس ہی ہے، تو دا چیف آف پولیس اپیئرڈ آن دا سین، پولیس کا سربراہ موقع پر وارد ہوا، موقع پر آیا۔ ہی انکوائرڈ، اس نے پوچھا، از مسٹر ہیوبرٹ ہیا، کیا مسٹر ہیوبرٹ ادھر ہے؟ مسٹر ہیوبرٹ سیٹڈ ایٹ اندر اینڈ آف دا ٹیبل ریپلائڈ، مسٹر ہیوبرٹ جو میز کے دوسرے کارنر پر بیٹھا تھا جواب دیا، ہیا آئیے، میں ادھر ہوں۔ دا پولیس آفیسر وینٹ اپ ٹو ہیم اینڈ سیڈ، پولیس افسر اس کی طرف گیا اور کہا، مسٹر ہیوبرٹ ول یو پلیز اکمپنی می ٹو دا میئرز آفس، کیا آپ مہربانی کر کے میرے ساتھ میئر کے دفتر تک چلو گے؟ دا میئر وڈ لائک ٹو ٹاک ٹو یو، میئر آپ کے ساتھ گفتگو کرنا چاہتا ہے۔ مسٹر ہیوبرٹ سرپرائزڈ اینڈ ڈسٹربڈ، مسٹر ہیوبرٹ حیران ہوا اور پریشان ہو گیا۔ فالوڈ دا پولیس آفیسر، پولیس کے افسر کے پیچھے چلتا بنا۔ دا میاں اسٹاؤٹ سیریس مین، میاں ایک بڑا قداور، یعنی بڑا اٹا گھٹا ہیوی، جو میئر تھا ایک قداور سنجیدہ دکھائی دینے والا آدمی تھا، واز ویٹنگ فار ہیوبرٹ، وہ ہیوبرٹ کا انتظار کر رہا تھا۔ مسٹر ہیوبرٹ، ہی سیڈ، اس نے کہا، مسٹر ہیوبرٹ یو آر سین دس مارننگ ٹو پک اپ دا پاکٹ بک لاسٹ بائی مسٹر جیمس، ہاں اب اس کو میئر بتا رہا ہے، کیا بتا رہا ہے سنیں، کہ مسٹر ہیوبرٹ، ہی سیڈ، اس نے کہا، مسٹر ہیوبرٹ یو آر سین دس مارننگ ٹو پک اپ دا پاکٹ بک لاسٹ بائی مسٹر جیمس، کہ مسٹر ہیوبرٹ آج صبح تمہیں ایک بٹوہ اٹھاتے ہوئے دیکھا گیا ہے جو کہ مسٹر جیمس کا گم ہو گیا تھا، بٹوہ اٹھاتے ہوئے تمہیں دیکھا گیا ہے۔ مسٹر ہیوبرٹ دا سمپل کنٹری مین، مسٹر ہیوبرٹ سادہ دیہاتی، کنٹری مین دیہاتی، ولیج مین دیہاتی آدمی تھا، لکڈ ایٹ دا میئر، اس نے میئر پر دیکھا، اسٹاؤنڈڈ کا مطلب حیران ہو کر، ہکا بکا رہ جانا، حیران ہو جانا، سرپرائز، اسٹونشڈ اس کا سینونیم بھی آتا ہے۔ مسٹر ہیوبرٹ سادہ دیہاتی آدمی میئر پر اس نے دیکھا اور ہکا بکا ہو گیا، اینڈ آلریڈی ٹیریفائڈ، اور پہلے ہی وہ خوفزدہ تھا، بائی دا سسپینشن، جو وہ تجسس ریسٹنگ آن ہم، اس پہ جو تجسس طاری تھا وہ پہلے ہی اس سے خوفزدہ تھا، اب جو اس پہ تجسس طاری تھا اس سے پہلے ہی خوفزدہ تھا، ہکا بکا رہ گیا، سادہ دیہاتی آدمی تھا، اس نے میئر پر حیران ہو کے دیکھا، وائی، کیوں، می، کیا مجھے، آگے دیکھیں سوال نشان ہے، کوشچن مارک ہے، می، کیا مجھے، اچھا یہ بچے ٹائمز اینڈ اگین آئی ہیو ٹولڈ یو، جب آپ ٹرانسلیٹ کریں نا اردو میں انگریزی سے اردو میں کریں تو آپ نے یہ پنکچویشن مارک کا خیال رکھنا ہے، بالکل جہاں کوشچن مارک ہے وہ کوشچن مارک لگانا ہے، جہاں ہیفن ہے ہیفن لگانا ہے، کالم ہے سیمی کالن ہے سیمی کالن ہے، ڈیش ہے، وٹ سو ایور دا کوشچن مارک از دیئر یو ہیو ٹو پٹ ایز اٹ از۔ اچھا وہ اب بڑا حیران ہو رہا ہے، کہتے ہیں کہ می، آگے سوال نشان ہے، کیا مجھے دیکھا گیا ہے، می پکڈ اپ دا پاکٹ بک، کیا میں نے ہی، اب دیکھیں آگے سوال نشان ہے تو اس کا ٹرانسلیٹ ہی ویسے کریں گے، کیا میں نے ہی بٹوہ اٹھایا ہے، یس یو یور سیلف، جی ہاں تم نے اٹھایا ہے، بائی ورلڈ آف آنا، میری عزت کی قسم، آئی نیور ہرڈ آف اٹ، میں نے تو اس کے بارے میں سنا بھی نہیں ہے، میری عزت کی قسم میں نے تو اس کے بارے میں سنا بھی نہیں ہے، بٹ یو آر سین، لیکن تمہیں دیکھا گیا، یہ میئر کہہ رہا ہے اس ہیوبرٹ کو، مسٹر ہیوبرٹ جو ہے دیہاتی آدمی ہے، لیکن تمہیں دیکھا گیا ہے، آئی واز سین ود اے پاکٹ بک، کیا مجھے، دیکھیں یہ فکر نا آخر سوال نشان ہے، بڑے سائن آف ایکسکلیمیشن نہیں ہے لیکن کوشچن مارک ہے، وہ کہتے ہیں آئی واز سین ود دا پاکٹ بک، کیا مجھے بٹوہا کے ساتھ دیکھا گیا ہے، ہو سامی، کس نے مجھے دیکھا، اس نے بوڑھے نے سوال کیا نا، اب میئر جواب دے رہا ہے، مسٹر منانا دا ہارنس، جو کوچوان ہے، مین سا، جو گھوڑوں کی دیکھ بھال کرنے والا ہے، سا یو پک اپ دا پاکٹ بک، اس نے تمہیں پاکٹ بک اٹھاتے ہوئے دیکھا ہے، اس نے تمہیں بٹوا اٹھاتے ہوئے دیکھا ہے۔ مسٹر ہیوبرٹ دا اولڈ مین، مسٹر ہیوبرٹ بوڑھا آدمی، ریممبرڈ، یاد آ گیا، اس یاد کیا، انڈرسٹوڈ، سمجھ گیا، مسٹر ہیوبرٹ بوڑھا آدمی یاد کیا، سمجھ گیا، اینڈ فلشڈ، اور بھر گیا، ود اینگر، غصے سے لال پیلا ہو گیا،
او ہم، ارے اس نے، یس جی ہاں، ہی سا می پک اپ دس سٹرنگ ہیا، اس نے مجھے یہ رسی اٹھاتے ہوئے دیکھا. اینڈ ایز ہی سیڈ سو، جو ہی اس نے ایسا کہا، ہی ڈریو آؤٹ، ڈرا آؤٹ مانا باہر نکالنا، نکلوانا، ہی ڈریو آؤٹ، اس نے باہر نکالی دیٹ لٹل پیس آف سٹرنگ فرام ہز پاکٹ، اس نے اپنی جیب سے چھوٹے رسی کے ٹکڑے کو اٹھایا، جی نکالا. اس نے کہا کیا؟ اچھا، ارے اس نے مجھے یہ رسی کا ٹکڑا، اور جو ہی اس نے ایسا کیا، اس نے چھوٹا رسی کا ٹکڑا اپنی جیب سے نکالا. بٹ دا میئر شوک ہز ہیڈ، دیکھیں شیک مانا ہوتا ہے ہلانا، شیک کی دوسری V2 ہے شوک، شوک مانا منفی میں ساری لانا. ایسے ایک ہوتا ہے ناڈ، فرسٹ لیسن میں بٹن والے میں بھی آپ نے پڑھا تھا NOD، ناڈ مانا مثبت میں ساری لانا، ایسے کرنا. بٹ دا میئر شوک ہز ہیڈ، لیکن میئر نے اپنے سر کو ہلایا. اینڈ سیڈ، اس نے کہا یو ول ناٹ میک می بلیو، یہ کازیٹیو ورب ہے، تم مجھے یقین نہیں دلا سکتے. یہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا ہے، ایک ہوتا ہے نا خود کام کرنا، اور ایک ہوتا ہے کسی سے کروانا. یعنی میں خط لکھتا ہوں، آئی رائٹ اے لیٹر، میں خط لکھواتا ہوں تو اس کی اور طرح سے انگریزی ہوگی آئی گیٹ اے لیٹر ریٹن. میں علی سے خط لکھواتا ہوں، آئی میک علی رائٹ اے لیٹر. تو یہ بھی وہی بات کر رہا ہے میئر جو ہے، وہ کہتا ہے یو ول ناٹ میک می بلیو دیٹ مسٹر منانا ہو از مین آف وردی کریڈنس مسٹک دا کار آف پاکٹ بک. ہاں، تو مجھے یقین نہیں دلا سکتے کہ مسٹر منانا جو کہ قابل اعتبار آدمی ہے، اس نے رسی کے ٹکڑے، اس نے رسی کے ٹکڑے کو بٹوہا سمجھ لیا ہو. کارڈ CORD، کارڈ مانا یعنی ٹکڑا، پیس آف، رسی کے ٹکڑے کو. وہ کہتا ہے کہ مسٹر منانا جو قابل اعتبار آدمی ہے، اس نے رسی کے ٹکڑے کو بٹوہا سمجھ لیا ہو، تو مجھے یقین نہیں دلا سکتے. یہ میئر کہہ رہا ہے بوڑھے کو. بوڑھا بیچارہ دیہاتی آدمی تھا، شریف آدمی تھا، غریب آدمی تھا، اس کی بات پہ یقین نہ کیا گیا. تو یہ ہمارا لیسن ہے ٹرانسلیشن کا. آگے سینونیمز ہیں، وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. دیکھیں بظاہر تو سمپل سا لیسن ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ بوڑھے کو دیکھا گیا، لیکن اصل میں نا یہاں جنریشن گیپ ہے. امیروں کے لیے اور کرائٹیریا ہوتا ہے ہمارا، غریبوں کے لیے اور ہوتا ہے. امیر اگر غلط بات بھی کہہ دے تو لوگ اس کی بات کو مان جاتے ہیں، لوگ اس کی بات کو ماننے کے لیے تیار ہوتے ہیں. غریب آدمی اگر سچ بھی کہہ رہا ہو، اس بیچارے کو اپنے سچ کو ثابت کرنے کے لیے 4 فولڈ توانائی از ریکوائرڈ، 4 فولڈ انرجی از ریکوائرڈ. 4 گنا بیچارہ توانائی بھی لگاتا ہے، بات بھی کہتا ہے کہ میں سچ کہہ رہا ہوں، لیکن اس کو کوئی بات مانتا نہیں ہے. بوڑھا واز ایٹ رائٹ، اولڈ مین واز رائٹ، وہ ٹھیک تھا، وہ سچ پہ تھا، لیکن کسی نے اس کی بات کو مانا نہیں ہے. وہ بیچارہ بار دہائیاں دیتا رہا کہ جی میں نے بٹوہا نہیں اٹھایا، میں نے رسی کا ٹکڑا ہی اٹھایا ہے. اگر کوئی امیر شاید کہہ دیتا تو بات کو مان لیا جاتا، لیکن غریب آدمی کی بات کو کون مانتا ہے، کون سنتا ہے، اس کی کیا اتھینٹسٹی ہوتی ہے. یہ کچھ ورڈز ہیں جو عموماً سینونیمز ہیں جو ایگزام میں پوچھے جاتے ہیں. ویسے تو یہاں میں نے بہت سارے اسکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں. ایپیٹائزنگ کا ویسے آ جاتا ہے ٹیمپٹنگ، راغب کرنا. اور آرڈر مانا اروما، اروما مانا خوشبو، اسمیل، گڈ اسمیل، یہ آ جاتے ہیں. گگ کہتے ہیں یہ گھوڑا گاڑی کو، جس گاڑی ہارس کارٹ، جس گاڑی کو نا گھوڑے کھینچتے ہیں. ڈمپ کارٹ، ہیوی ڈیوٹی ٹرک ہیونگ اے بیڈ دیٹ ٹٹس بیکورڈس ٹو ڈمپ لوز مٹیریا. تو یہ سینونیمز ہیں. گریوی، دا جوس دیٹ ڈرپ فرام کوکنگ میٹ، ڈرپنگ، ڈراپنگ یعنی ٹپکنا. ایپیٹائٹ، ہنگر. پرچیز، بائی. ڈنرز، پرسنز ہو ڈائن یا ایٹ ڈنر. کراپس، باقی تو آسان ہی ہیں. یہ سینونیم تھے، یہ ٹرانسلیشن تھا. اب نیکسٹ لیکچر، اب تک اللہ حافظ، نیکسٹ لیکچر میں ملتے ہیں.